بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صابرہ خرم ہے اور میں آپ کے اردو مضمون کی معلمہ ہوں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو چند ہدایات دینا چاہوں گی جن کی مدد سے آپ کو جماعت ششم کے اس درجے کی پڑھائی میں یقیناً مدد ملے گی۔ نمبر 1، دوران پڑھائی مشکل الفاظ کو خط کشید کرنا ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کی املا اور پڑھائی میں بھی بہتری آ سکے گی۔ نمبر 2، دوران پڑھائی آپ کی توجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس طرح آپ مشقی سوالات کے جواب آسانی سے دے سکیں گے۔ آج کے سبق کی پڑھائی کے لیے آپ کی کتاب میں جو عنوانات کی فہرست موجود ہے وہ نکالیے۔ نمبر شمار 10، عنوان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، صفحہ نمبر 50 نکالیے۔ طلبہ، آج میں جس عظیم شخصیت کا تعارف آپ سے کروانے جا رہی ہوں وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ فلسفی، مفکر اور معلم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے اقوال کی وجہ سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اقوال کیا ہوتے ہیں۔ اقوال قول کی جمع ہے۔ کسی اہم اور مشہور شخصیت کے تجربات کی روشنی میں ان کی کہی ہوئی خاص باتیں اقوال، کہاوت یا ضرب المثال کہلاتی ہیں۔ تدریسی مقاصد، یعنی وہ کون سا مقصد ہے جس کی وجہ سے یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ مقاصد ابھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، جیسے طلبہ کو قول و کہاوت اور ضرب المثال کے معنی و مفہوم کے بارے میں بتایا جا سکے، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اقوال سے کیا مراد ہے۔ طلبہ کو حکایات یا قول میں چھپے پیغام سے متعلق آگاہ کرنا۔ حکایات چونکہ کسی اہم شخصیت کے تجربات کی روشنی میں لکھی گئی ہوتی ہیں، لہٰذا ان میں کوئی خاص نصیحت، سبق یا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے متعارف کروانا، یعنی ان کی شخصیت کی ایسی کیا خاص بات ہے کہ انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ طلبہ کو آگاہ کرنا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات لوگ آج بھی پسند کرتے ہیں۔ حکایات سے ہر رنگ و نسل کے لوگ ہر زمانے میں سبق حاصل کرتے رہے ہیں اور آج بھی ان سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ دوران پڑھائی ہر مشکل لفظ کو خط کشید ضرور کیجیے۔ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم مشرق کا بھی لقب دیا گیا۔ حکیم سے مراد دانا یا عقل مند۔ مشرق میں رہنے والوں نے آپ کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے آپ کو حکیم مشرق کا لقب دیا۔ لقب سے مراد وہ خاص نام ہے جو کسی شخص کی اعلیٰ خدمات کی وجہ سے قوم یا عوام عطا کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معلم اخلاق بھی کہتے ہیں۔ معلم سے مراد استاد یا سکھانے والا اور اخلاق سے مراد تربیت دینا، یعنی اخلاق کی تربیت دینے والا۔ اسی لیے آپ کو معلم اخلاق کہا گیا کہ آپ کی حکایات سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ اعلیٰ اخلاق سیکھتے ہیں۔ آپ کی تحریروں سے ہر طبقے کا فرد سبق حاصل کرتا ہے، لہٰذا آپ کو معلم اخلاق کہا گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا زیادہ حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ آپ رحمۃ اللہ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ نے بغداد کے بڑے بڑے علماء کرام سے علم سیکھا۔ ملک کی سیر کرنے کی وجہ سے آپ کے علم اور تجربے میں بھی اضافہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ اپنے خیالات کا اظہار نظم کی صورت میں کرنا شاعری کہلاتا ہے، جبکہ اپنے خیالات کا اظہار سیدھے سادے جملوں میں کرنا نثر کہلاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور فارسی کتابوں کے نام گلستان اور بوستان ہیں۔ ان دونوں کتابوں کے
معنی باغ کے ہیں۔ ان کی شاعری کی کتاب کا نام بوستان ہے، جو مثنوی کی صورت میں ہے۔ مثنوی نظم کی وہ صورت ہے جس میں ایک طویل کہانی یا قصہ بیان کیا جائے۔ آپ کے اقوال کی کتاب گلستان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ آپ کی تحریروں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی سوچ کا ایک نیا انداز ہے جو دانائی اور عقل مندی کی اعلیٰ مثال ہے۔ ہر رنگ و نسل کے لوگ ہر زمانے میں آپ کے اقوال سے سبق حاصل کرتے رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گلستان کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اسکرین پر آپ گلستان کی کتاب دیکھ رہے ہیں جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ایران میں واقع ہے۔ طلبہ، آپ کے اس سبق میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال منتخب کیے گئے ہیں۔ یہاں ان کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وضاحت کی جائے گی جو یقیناً آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ مشکل الفاظ کو خط کشید ضرور کیجیے۔ حکایت نمبر 1 سے 5 تک پڑھائی، وضاحت اور ان کے الفاظ معنی کی فہرست آپ کو دکھائی جائے گی۔ حکایت نمبر 1۔ دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ اس کی وضاحت کچھ ایسے ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکے، یعنی مال کمانا چاہیے انسان کو تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکے اور کسی کا محتاج نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پیسے کماتے کماتے دنیا سے چلا جائے، یعنی اپنی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانے کو ہی نہ بنا لے، بلکہ اتنا پیسہ کمائے کہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر لے اور آرام سے زندگی گزارے۔ حکایت نمبر 2۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ وضاحت کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے اور اپنے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، یعنی اللہ اپنے ان لوگوں کو اور نوازتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 3۔ 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ یہاں ان 2 آدمیوں کی کوشش کو بے فائدہ کہا ہے، یعنی وہ جتنی بھی کوشش کر لیں ان کو کوئی اچھا نتیجہ نہیں ملے گا۔ ایک وہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، دوسرا جو علم حاصل کرے مگر اس پر عمل نہ کرے۔ ایسے شخص کی مثال ایسی ہی ہے جیسے گدھے پر کتابوں کا بوجھ ڈال دیا جائے اور وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ حکایت نمبر 4۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ عالم سے مراد پڑھا لکھا شخص، مشل سے مراد روشنی یا چراغ۔ اس حکایت کی وضاحت کچھ ایسے ہے کہ ایک عالم یعنی پڑھا لکھا شخص جو علم تو حاصل کرے مگر اس پر عمل نہ کرے، یعنی بے عمل عالم، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا انسان ہے اور اس کے ہاتھ میں روشنی یا چراغ ہے۔ اس روشنی سے لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں مگر اسے اس روشنی کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکایت نمبر 5۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ ایسے ہے کہ جب کسی موقع پر دشمن پر اپنی طاقت کا اظہار کرنا ضروری ہو اور ہم وہاں پر نرمی کا اظہار کریں تو یہ بات دشمن کو فائدہ دے گی، وہ ہمیں کمزور سمجھے گا۔ اب تک پڑھائے گئے سبق اور حکایات میں آنے والے مشکل الفاظ کی فہرست آپ کے سامنے ہے، ان کے معنی بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ اقوال، سنہری باتیں، حکیم، عقل مند یا دانا، یعنی عقل مند یا دانا شخص کو حکیم کہتے ہیں۔
मुअल्लिम उस्ताद या सिखाने वाला। तवील लंबा, बेशतर ज़्यादा। सैरो सियाहत मुल्क मुल्क की सैर करना। नसर वो तहरीर जो नज़्म की सूरत में ना हो। मसनवी नज़्म की एक किस्म जिसमें कोई कहानी या किस्सा बयान किया जाए। बोस्तान ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मायनी बाग के हैं और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की शायरी की किताब का नाम है। इसी तरह गुलिस्तान भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी भी बाग के हैं और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की नसरी किताब का नाम है। शोहरत मशहूर होना। फ़िक्री ताजगी सोच का नया अंदाज। आपको बताया ना कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों में एक नया अंदाज है कि इससे एक ताजगी का एहसास होता है। अगला लफ्ज़ देखें, दानिशो हिकमत अक्लो दानाई। अदबे आलिया आला अदब ज़बान का सरमाया। गुलिस्तान में आपकी सोच का एक नया अंदाज है। बेहतरीन हिकायात से आज भी लोग तरबियत हासिल कर रहे हैं, इसलिए आपकी तहरीरों को गुलिस्तान में जो हिकायात लिखी गई हैं उन्हें अदब का आला मुकाम, आला दर्जा हासिल है। एहसान नेकी। आलिम इल्म वाला। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि ज़बर और ज़ेर के फ़र्क से तलफ़्फ़ुज़ और मायनी बदल जाते हैं। लाम के नीचे ज़ेर मौजूद है, हम इस लफ्ज़ को आलिम पढ़ते हैं। अगर लाम के ऊपर ज़बर हो तो हम इस लफ्ज़ को आलम पढ़ेंगे और आलम के मायने दुनिया या जहाँ के होते हैं। मशल रोशनी, चिराग। यहाँ अल्फाज मानी का सिलसिला मुकम्मल हुआ। अब आते हैं आज के आखिरी मरहले यानी घर के काम की जानिब। अल्फाज मानी की फहरिस्त अपनी कॉपी पर नकल करें। लिखते हुए ख्याल रखें कि अल्फाज की बनावट दुरुस्त हो। इस तरीके से आपकी इमला की मश्क भी हो जाएगी और आपकी लिखाई मश्क में भी बेहतरी आ जाएगी। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।